الرحیم السلام علیکم ناظرین، میں ولی مصوی پروگرام خدا کی طرف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج 23 اپریل ہے، 10 رمضان المبارک ہے اور جمعے کا روز ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں اور پر امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے صدقے میں محمد وال محمد علیہ السلام کے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، آپ کے علم میں ہے ہمارے اس پروگرام کا فارمیٹ، ہمارے ساتھ ہمارے پینل میں 3 مہمانان گرامی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ آپ کو ایک مرتبہ پھر ان کا تعارف کرا دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا محمد رضا جان کاظمی صاحب کراچی سے، ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا سید علی رضا جان کاظمی صاحب قوم المقدسہ سے، اور ہمیں تھوڑی دیر میں بھی جوائن کر لیں گے مولانا عارف حسین شاہ صاحب مشہد مقدس ایران سے۔ تو ناظرین، اس کے اندر جو ہے وہ توبہ کے اوپر لے کر اور مختلف حوالوں سے ماہ مبارک رمضان کے اندر جو پروردگار کی طرف سے ضیافت کا انتظام کیا جاتا ہے، اس کے اندر کیا کچھ نعمات جو ہے وہ اس دسترخوان کے اوپر ہوتی ہیں، ان کی کیا معاملات ہیں، کس طرح سے انسان توبہ کرے، کس طرح سے جو ہے وہ ان تمام رحمتوں سے اور برکتوں سے فیضیاب ہو، ان کے اوپر بہت ہی عمدہ سلسلہ گفتگو ہمارا جاری و ساری ہے۔ تو ہم اپنے جو ہے وہ آج اپنے مہمانان گرامی سے، جہاں پر ہم نے بات کی تھی اپنے پچھلے پروگرام میں کہ جنت میں بھی محمد رضا کاظمی صاحب جب آپ سے بات کرے تو آپ نے فرمایا تھا کہ جنت میں بھی جنتیوں کو بھی بعض چیزوں پہ حسرت ہوگی، یعنی تو یہاں پر ہماری گفتگو رکی تھی، تو وہ حسرت کیا ہوگی اس کی ذرا تفصیل سے روشنی ڈال دیجیے۔ اور دوسرا، ہمارے ایک کالر نے جو ہے وہ جو نمبر ہم اس کے اوپر واٹس ایپ کے ذریعے اسکرین کے اوپر آویزہ کرتے ہیں، جس پہ سوالات عموماً آتے ہیں، اس کو کمپائل کر کے ہم اس پروگرام میں پہلے اس کا حصہ بناتے ہیں۔ جو ہمارے پاس سوالات آئے ہوئے ہیں، اس میں سے کسی نے یہ بھی پوچھا ہے کہ میں خدا کی کوئی بہن ہماری وہ پوچھتی ہیں کہ خدا کی جانب جو ہے وہ بہت برے خیالات جو ہے وہ مجھے آتے رہتے ہیں، نماز بھی پڑھتی ہوں، توبہ بھی کرتی ہوں، مگر یہ سلسلہ جو ہے وہ ختم نہیں ہو رہا، میں بہت پریشان ہوں، کیا اس کا تدارک ہوگا؟ محمد رضا جان کاظمی صاحب، بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج شہادت بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا تمام مومنین اور مومنات کو پرسہ دیتے ہوئے، تعزیت پیش کرتے ہوئے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ دیکھیے، جنتی کو حسرت ہوگی یا نہیں ہوگی، کہاں ہوگی، کب ہوگی، کیسے ہوگی، اس کے متعلق ہم گفتگو کر رہے تھے۔ تو جو سوال آیا ہے وہ یہ ہے کہ جنتی کو بھی کیا حسرت ہوگی؟ کہ جنت میں جانے والے کو حسرت ہوگی، مگر جنت سے پہلے، یعنی وہ قیامت کے دن جو کہ یوم الحسرہ ہے، اب اس کا حساب کتاب ہو چکا ہے، اب اس سے معلوم ہے کہ جنت میں جا رہا ہے، مگر اب وہ دیکھتا ہے کہ دیگر لوگ جو اس سے مقامات میں اعلیٰ مقامات پر ہیں، ان کے مقامات نیک مستحب اعمال کی وجہ سے اس سے بڑے ہیں، اس سے زیادہ ہیں، تو وہاں اس سے حسرت ہوتی ہے کہ کاش میں بھی یہ نیک اعمال کرتا تاکہ میرا مقام بھی اعلیٰ ہوتا جنت میں جانے سے قبل، قیامت کے دن۔ مگر جب جنت میں چلا جائے گا تو وہاں اللہ اسے وہ بھلا دے گا، اس کو ان لذتوں میں اتنا مشغول کر دے گا کہ اسے وہ حسرت کا احساس نہیں ہوگا۔ اور دوسرا سوال جو مومنہ کا ہے کہ میں توبہ بھی کرتی ہوں، مگر یہ خیال پہ کنٹرول کس طرح سے کیا جائے؟ ایک نسخہ میں اس کے متعلق بتاتا ہوں، لیکن نسخے سے قبل جو کہ روزانہ کا نسخہ ہے، اور اسپیشلی رمضان کے مہینے میں تو اور بہتر، کیونکہ قرآن پاک کی آیات ہیں، قرآن پاک کی آیات کے متعلق، رمضان کے متعلق یہ ہے کہ ایک آیت پڑھو گی تو اللہ ایک آیت کے بدلے میں پورا قرآن پڑھنے کا ثواب دے گا، تو یہ رمضان کے لیے تو بہترین نسخہ ہے۔ لیکن خیال، اب یہ جو خیال، دیکھیے ہم جب گناہ کرتے ہیں تو وہ لکھا جاتا ہے، البتہ وہ بھی اگر آپ کو یاد ہو، پہلے پروگراموں میں ناظرین کو اگر یاد ہو، ہم نے روایات بتائی تھی کہ اللہ کئی گھنٹوں تک فرشتوں سے کہتا ہے کہ نہ لکھو، تاکہ اس کا حساب کتاب جو ہے ابھی فوراً اس کا شمار گنہگاروں کی لسٹ میں نہ ہو، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے گھنٹوں کے بعد لکھنے کی اجازت ہے، فوراً نہ لکھو۔ لیکن جب ہم گناہ کرتے ہیں تو وہ آخر لکھا جاتا ہے، مگر یہ کہ ان چند گھنٹوں میں جب تک لکھا نہیں جاتا ہم توبہ کر لیں، اور اگر ہم نے توبہ نہیں کی تو گناہ لکھا گیا۔ خیال اگر گناہ کر لیا تو وہ لکھا نہیں جاتا۔ ایک شخص نے موسیٰ کاظم علیہ السلام سے پوچھا، مولا یہ جو فرشتے ہیں جو ہمارے اچھے اعمال بھی لکھتے ہیں، برے اعمال بھی لکھتے ہیں، کیا ان فرشتوں کو ہمارے برے اور گناہ کے خیال کی خبر ہوتی ہے؟ امام فرماتے ہیں انسان جب تو گناہ کرتا ہے، گناہ نہیں، جب تو گناہ کا خیال کرتا ہے تو اس گناہ کے خیال سے تمہارے نفس میں سے ایک بدبو بنتی ہے، جو ان فرشتوں کو خبر مل جاتی ہے کہ اب یہ گناہ کا خیال کر رہا ہے۔ اور اسی طرح جب تو نیک عمل کا خیال کرتا ہے
تو تمہارے روح میں سے خوشبو بنتی ہے اور اس خوشبو سے ان کو خبر مل جاتی ہے کہ اب یہ بندہ اچھا کام کرنے کا سوچ رہا ہے. یعنی امام فرما رہے ہیں کہ جب آپ گناہ کا خیال کرتے ہیں یا اچھا خیال کرتے ہیں, دونوں کی خبر ان فرشتوں کو ہو جاتی ہے جن کو اللہ نے لکھنے کا حکم دیا. البتہ کہ گناہ نہیں کیا تو وہ لکھا نہیں جاتا مگر ان کو خبر مل جاتی ہے. مگر حضرت عیسیٰ کا مشہور و معروف واقعہ ہے کہ حضرت عیسیٰ اپنے حواریون کو کہتے ہیں, دیکھو حضرت موسیٰ نے کہا کہ زنا نہ کرو, مگر میں عیسیٰ کہہ رہا ہوں کہ زنا کا خیال بھی نہ کرو, یعنی گناہ کا خیال بھی نہ کرو. ہم نے کوشش یہی کرنی چاہیے, ہمیں اس مقام پہ پہنچنا چاہیے کہ ہم نہ صرف گناہ نہ کریں بلکہ گناہ کا خیال بھی نہ آئے ہمارے ذہن. دیکھیے میں آپ کو 2 مثالیں دیتا ہوں کہ گناہ کے خیال کا آخر نقصان کیا ہوتا ہے, کیونکہ ہر گناہ کا, ہر برے عمل کا اور اسی طرح ہر اچھے عمل کا پہلے خیال آتا ہے. اگر ہم خیال پہ کنٹرول کر لیں تو ہم کامیاب ہیں. اب دیکھیے مثال, آپ کے گھر میں پائپنگ سسٹم ہے, پانی آتا ہے, اب ایک پائپ دیوار کے اندر لگا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. اب یہ سمجھیے خیال ہے جو آپ کے ذہن کے اندر ہے, ابھی باہر نکلا نہیں ہے. ایک پائپ دیوار کے اندر لگا ہوا ہے اور اس پانی کے پائپ میں چھوٹا سا سوراخ ہو گیا. یہ پہلے آپ کو پتا نہیں چلے گا کیونکہ ابھی جب تک یہ باہر نکلے, جب تک پوری دیوار گیلی ہو جائے, جب تک کیا نام ہے زیادہ سوراخ بڑا ہو جائے, تب تک کسی کو پتا نہیں چلے گا. لیکن یہ چھوٹا سوراخ سمجھیے یہ وہی خیال گناہ کا, یہ آہستہ آہستہ کیا کرے گا, اس سوراخ کو بڑا کرتا رہے گا, دیوار کو گیلا کرتا رہے گا, یہاں تک کہ وہ باہر عمل کی شکل میں نکل کے آ جائے گا. اسی لیے کہا جاتا ہے گناہ کے خیال پر بھی کنٹرول کرو, کیونکہ اگر مسلسل گناہ کا خیال آتا رہے, بعض لوگوں کو مسلسل عادت ہے, برے کاموں کا خیال ان کے ذہن میں آتا ہے, گناہ کا خیال آتا ہے, اگر مسلسل بیٹھ کے گناہ کا خیال کر رہے ہیں, ایک دن یہ عمل کی شکل لے گا اور اس وقت بدنامی اور اسی طرح مشکلات کا سامنا ہوگا, جو کہ ہم پچھلے پروگرامز میں بتا چکے ہیں کہ گناہ کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی, گناہ کی وجہ سے کیا کیا مشکلات ہوتی ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو یہ خیال پہ کنٹرول کریں. سمجھیے یہ وہ پائپ ہے جس میں سوراخ ہو گیا, گناہ کا خیال, برائی کا خیال, ایک پائپ ہے پانی کا جو دیوار کے اندر ہے اس میں سوراخ ہو گیا. اب فوراً اس پہ کنٹرول کر لیں, سوراخ کو بند کر لیں تاکہ وہ آہستہ آہستہ دیوار کو نم نہ کر لے. دوسری میں آپ کو مثال دوں, بڑی پیاری مثال. آپ سمجھیے آپ نے اپنے کمرے کو رنگ کیا, بڑا خوبصورت سفید رنگ اپنے چاروں دیواروں کو لگا دیا. اب یہ سفید رنگ کتنا خوبصورت رنگ ہے. اب اگر اس کمرے میں آپ آگ جلائیں, لکڑیاں لے کر آئیں, آگ جلائیں اور دھوئے کو باہر نکلنے کا کوئی آپ بندوبست نہ کریں تو کیا ہوگا, پوری دیواریں آپ کی اس کالے دھوئے کی وجہ سے سفید ہو جائیں گی, کالی ہو جائیں گی. اب اکثر جو لوگ بیچارے اسموکنگ کرتے ہیں ان کی گاڑیوں کا یہی حال ہوتا ہے, بہت زیادہ اسموکرز کی گاڑیوں کا حال ہی ہوتا ہے کہ ان کی دیوار کی چھت کالی ہونے لگتی ہے. اسی طرح یہ سفید دیوار تھی, آپ نے یہاں پہ آگ جلائی, لکڑیاں لے کر آئے, اب یہ دھواں باہر نکلنا چاہیے تھا مگر آپ نے دھوئے کے باہر نکلنے کا بندوبست نہیں کیا, تو نتیجہ کیا ہوا, سفید دیوار کالی ہو گئی. گناہ کا خیال بھی اسی طرح ہے, وہ آپ کی اسپرچولیٹی کو, آپ کی معنویت کو, آپ کے روح کو کالا کر دیتی ہے. تو اب آپ نے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ گناہ کا خیال بھی نہ آئے. اگر گناہ کر دیا وہ تو جلا دے گا, اگر خدا نہ خواستہ گناہ کر دیا کسی نے, یعنی اس نے اپنی اسپرچولیٹی کو جلا دیا, مگر گناہ کا خیال بھی جب آتا ہے, اس کمرے کی مثال جس کی چاروں دیواریں سفید ہیں اور ادھر آگ جل رہی ہے اور باہر دھواں نکلنے کا کوئی طریقہ نہیں, تو گناہ کا خیال بھی اسی طرح آپ کے دل کو کالا کرنے شروع ہو جاتا ہے اگر اس پہ کنٹرول نہ. اب میں کیا کروں, جیسے کہ سوال آیا کہ ہم کیا کریں کہ گناہ کے خیال پر بھی کنٹرول ہو جائے. اس کے لیے بہترین نسخہ ہے, قرآن پاک کا نسخہ ہے, آیے سخریہ. 3 آیتیں ہیں سورہ مبارک اعراف کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم, ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات. جی ناظرین, تھوڑی سی لانگ ڈسٹینس کال ہے اور جیسے دوبارہ شامل ہو جاتے ہیں تو بقیہ جو ہے وہ کے ساتھ گفتگو کو مکمل کر لیں گے. بہت ہی خوبصورت جو بات کر رہے ہیں, کوئی خیال کے اوپر انسان نے کنٹرول جو ہے وہ کرنا ہے کہ جہاں سے خیال ہی برا پیدا نہ ہو. برا خیال پیدا نہیں ہوگا, انسان کا ذہن آگے ڈائیورٹ نہیں ہوگا, نہ اس گناہ کے پیچھے انسان جائے گا. بہرحال بہت ہی خوبصورت گفتگو ہو رہی تھی. علی رضا جان کاظمی صاحب بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ ام المومنین کے جو ہے وہ شب وفات ہے, اور جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی بہترین جو ہے پر نور زندگی, ہم ان سے کیا درس, ان کی زندگی سے ہمیں کیا درس حاصل کرنا چاہیے, کیا درس ملتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت بی بی خدیجہ علیہ السلام سلام اللہ علیہ
کا وہ مقام ہے کہ میں چاہوں گا دعائے جوشن کبیر کے اس جملے سے شروع کروں، جو جس جملے کی مصداق حضرت بی بی خدیجہ ہیں، یا اور اس جملے پر بی بی نے عمل کیا ہے، یا منتہا یا من ہوا منتہا ہمم العارفین۔ جوشن کبیر میں خدا سے ہم اس طرح گفتگو کرتے ہیں، اے خدایا تو عارفوں کی ہمت کی انتہا کا نام ہے، یعنی عارف وہ ہے جس کی آخری ہمت خدا کی رضا ہو، جس کی آخری ہمت اولیاء خدا کی رضا ہے۔ حضرت پاک بی بی خدیجہ کی زندگی بھی یہی تھی کہ اس بلند ہمتی میں ان کی پوری زندگی گھوم رہی تھی، طواف کر رہی تھی کہ ولی خدا کو راضی کر سکے، رسول اللہ کو راضی کر سکیں۔ اسی لیے رسول اللہ جب بی بی خدیجہ بھی دنیا سے جا چکی تھی، علماء کہتے ہیں یہ خود اگر کسی کی زوجہ دنیا سے جا چکی ہے اور اس کی زوجہ بہت باوفا تھی تو یہ رسول اللہ کی سنت ہے، اپنی زندہ زوجہ کے سامنے اپنی مرحوم زوجہ کی ضرور تعریف کرو، اس کو اپریشیٹ کرو، کیونکہ اس نے بڑی باوفائی تمہارے ساتھ کی ہے، تم سے ہمارے ساتھ وفاداری کی ہے۔ تو رسول اللہ بھی یہی کرتے تھے کہ جس نے بھی تجھ سے وفا کی ہے، اسلام کا طریقہ یہ، اس کو ضرور اپریشیٹ کیا کرو۔ تو حضرت رسول اللہ بھی ہمیشہ اپنی دوسری ازواج کے سامنے حضرت خدیجہ کی بار بار تعریف کیا کرتے تھے، بار بار اپریشیٹ کیا کرتے تھے کہ خدیجہ کا کیا کہنا، خدیجہ کتنی اچھی تھی۔ آخر ان میں سے کچھ ازواج غصے میں آ گئی، کہنے لگی یا رسول اللہ، آپ کو خدا نے اس سے بہتر ازواج عطا کی ہیں، ہم جیسی زوجہ ہیں، آپ ہماری تعریف اتنی نہیں کرتے جتنی اس خدیجہ کی کرتے ہیں جو دنیا سے جا چکی ہیں۔ اس وقت رسول اللہ نے وہ عجیب جملہ کہا، وہ تاریخی جملہ کہا، کیونکہ رسول اللہ سے جتنی ازواج تھیں انہوں نے اس وقت شادی کی تھی جب رسول اللہ عروج پر تھے، رسول اللہ کے چاہنے والے تھے۔ رسول اللہ نے اس وقت فرمایا جب پوری دنیا میرا انکار کیا کرتی تھی، خدیجہ تنے تنہا میرا اقرار کیا کرتی تھی۔ سبحان اللہ، یہ ہے مقام کہ جب کسی نے مجھے میری طرف یعنی توجہ نہیں کی، اس وقت تنے تنہا خدیجہ نے میری توجہ کی ہے۔ اور رسول اللہ نے بھی دیکھا کہ خدیجہ وہ تھی جس اور حضرت بی بی خدیجہ نے ہر شے رسول اللہ پہ قربان کر دی، اس کے باوجود خود کو رسول اللہ کا قرض خواہ نہیں سمجھا۔ دیکھیے جب انسان خدا کے لیے کر رہا ہوتا ہے، یہ نہیں کہتا ارے میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں نے وہ کیا، آپ نے مجھے صلہ نہیں دیا، بلکہ آخری موقع پر جب بی بی خدیجہ کی وفات کا موقع آیا، بی بی خدیجہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کے کان میں کچھ کہتی ہیں بیٹا جا کے اپنے بابا سے کہہ دے کہ اپنا کرتے کو میرے کفن کے طور پر استعمال کرے، اپنے لباس کو میرے کفن کے طور پر استعمال کرے۔ اے بی بی آپ خود جا کے کیوں نہیں فرما رہی اپنے شوہر سے؟ بی بی فرماتی ہیں کہ مجھے شرم آتی ہے کہ رسول اللہ سے کچھ مانگوں۔ عجیب ہے، ساری زندگی رسول اللہ پہ بی بی نے لٹا دی، پھر بھی کہہ رہی ہیں کہ میں رسول اللہ کی مقروض ہوں، میں رسول اللہ کی قرض خواہ نہیں ہوں بلکہ میں مقروض ہوں، مجھ میں کیا ہمت، مجھ میں کیا حیثیت میں رسول اللہ سے کچھ مانگوں۔ تو اسی لیے پاک بی بی سیدہ کو کہا تم سفارش کر دو کہ وہ لباس میرے لیے کفن کے طور پر استعمال ہوں۔ اور رسول اللہ نے بھی دیکھیے کبھی رسول اللہ نے بھی حضرت خدیجہ کو نہیں بھلایا کہ جب فتح مکہ ہوا، مکے پہ جب رسول اللہ کی حکمرانی شروع ہوئی، لوگ آنے لگے، بڑا اجتماع ہونے لگا۔ اس وقت رسول اللہ نے غریبوں کے درمیان جب گوشت تقسیم کرتے تھے، ایک گوشت کا حصہ الگ کر کے رکھ لیتے تھے۔ یا رسول اللہ یہ کس کا ہے؟ کہا یہ خدیجہ کی سہیلیوں کو جا کر دے دو، یہ خدیجہ کی چاہنے والیوں کو جا کر دے دو۔ ہاں ہم تو مکے میں ہیں، لوگ میرے چاہنے والے ہیں، سب میرے اطراف میں، مکے کو میں نے فتح کر دیا ہے، مگر میں نے اس کو نہیں بھلایا جس نے مکے کی تنہائیوں میں میرا ساتھ دیا تھا۔ اللہ جس نے مکے میں ایک چیز اگر اس میں اور بھی ہے، اگر جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی شخصیت کو دیکھیں تو بلا شرکت غیر آپ جو ہے وہ 25 سال تک تقریباً زوجہ رہی ہیں اور اس وقت کوئی بھی نہیں ہے۔ تو اگر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ احادیث آپ سے ہی مروی ہونی چاہیے، مگر جب ہم دیکھتے ہیں دوسرے تمام فرقوں کے مشرب و مکتب کی بڑی کتابوں کی طرف چند ایک حدیثیں ملتی ہیں، یہ زیادتی کیوں ہے ان کے ساتھ؟ جی ہاں، حضرت بی بی خدیجہ کے ساتھ جسے کہا جائے یہ ایک خود مظلومیت ہے عالم اسلام میں، انفارچونیٹلی، کہ مسلمان ہوتے ہوئے ہم محسن اسلام جس نے سب سے زیادہ اور بیسک اسلام پہ احسان کیا ہے ان لوگوں کو ہم نے بھلا دیا، چاہے وہ حضرت بی بی خدیجہ ہوں یا چاہے حضرت ابو طالب ہوں۔ اور کیونکہ آج تو ٹاپک حضرت خدیجہ کا ہے، حضرت خدیجہ کے اگر احسانات دیکھیں، رسول اللہ نے اپنی زندگی میں کبھی حضرت خدیجہ کو نہیں بھلایا، مگر آپ دیکھیں اہل تسنن کی
کتابوں میں بھی یہ لکھی ہے روایت، اہل تشیع کی کتاب میں بھی یہ لکھی ہوئی ہے۔ کون سی روایت؟ کہ رسول اسلام کے اعلان سے پہلے 3 ہی لوگ تھے جو رسول اللہ کے ساتھ، یعنی رسول اللہ کے سمیت 3 لوگ تھے۔ وہ کون تھے؟ سامنے رسول اللہ نماز پڑھتے تھے، رسول اللہ کے پیچھے ایک کمسن جوان نماز پڑھتا تھا جس کا نام علی ابن ابی طالب تھا، اور اس کمسن جوان کے پیچھے ایک بی بی نماز پڑھا کرتی تھی جس بی بی کا نام تاریخ نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ لکھا ہے۔ اور حقیقت میں اس دین پر جس نے احسان کیا ہے وہ حضرت بی بی خدیجہ نے احسان کیا ہے۔ اور رسول اللہ کے ساتھ دیکھیے کیا رفتار، رسول اللہ کے ساتھ کیا خدمت کی ہے حضرت بی بی خدیجہ نے۔ اب آپ کے خدمت میں ایک بی بی کے کچھ شعر بتا دوں جو بی بی نے خود رسول اللہ کی شان میں ایک شعر کہا ہے کہ جب رسول اللہ سفر سے واپس پلٹے ہیں، یہ بھی خود ایک تو رسول اللہ کی شان میں بھی شعر ہے اور ایک اپنے شوہر کے شان میں بھی شعر ہے، یعنی رسول اللہ کی حیثیت میں بھی یہ شعر کہا ہے اور شوہر ہونے کی حیثیت میں بھی یہ شعر کہا ہے کہ جب رسول اللہ سفر سے واپس پلٹے ہیں اور رسول اللہ کے چہرے پہ دھوپ کے آثار نمودار ہیں، سورج کے دھوپ کے گرمی کے آثار نمودار ہیں، اس وقت حضرت بی بی خدیجہ خوش بھی ہوئی کہ شوہر اور رسول اللہ نبی خدا سفر سے واپس پلٹے ہیں۔ اب بی بی خدیجہ نے یہ جملہ کہا، یہ شعر کا، اور تاریخ نگاروں نے یہ شعر آج تک لکھا ہے کہ بی بی فرماتی ہے وَالشَّمْسُ قَدْ أَصْفَرَتْ فِي وَجْهِهِ أَثَرًا عَجِبْتُ لِلشَّمْسِ مِنْ تَقْبِيلِ وَجْبَتِهِ وَالشَّمْسُ لَا يَنْبَغِي أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ۔ بی بی فرماتی ہے کہ وَالشَّمْسُ قَدْ أَصْفَرَتْ وَجْهُهُ أَثَرًا، میں چہرے پہ دیکھ رہی ہوں کہ سورج کی گرمی کے آثار رسول اللہ کے چہرے پہ نمودار ہو چکے ہیں۔ پھر بی بی اگلا مصرع فرماتی ہے عَجِبْتُ لِلشَّمْسِ مِنْ تَقْبِيلِ وَجْبَتِهِ، میں حیران ہوں کیسے سورج نے میرے آقا کی پیشانی کا بوسہ لے لیا ہے، کیسے سورج نے میرے آقا کی پیشانی چوم لی ہے۔ پھر بی بی فرماتی ہے وَالشَّمْسُ لَا يَنْبَغِي أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ، اور سورج کو تو اجازت ہی نہیں ہے کہ چاند کے قریب آ جائے، رسول اللہ تو چاند ہے، سورج کیسے قریب آ گئے۔ اور حقیقت میں یہ قرآن کے بی بی نے سورہ یاسین کا جملہ فرمایا اس شعر میں کہ جب سورہ یاسین ہم پڑھتے ہیں لَلشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، کہ جب سورج چاند کے قریب نہیں آتا، حقیقت میں تشبیہ دی ہے رسول اللہ کو چاند کی طرف، یہ میرے چاند ہے، یہ امت کے چاند ہیں، پورا کا پورا مکہ بی بی کا قرض مقروض ہیں، مگر وہی خدیجہ شاب ابی طالب میں آدھی کھجور پہ گزارا کر رہی ہے۔ اللہ اکبر، یہ وہ بی بی ہے، پورا مکہ بی بی کا مقروض تھا، سب نے قرض لیے تھے، بی بی کی دولت تو مشہور تھی، مگر وہی بی بی شاب ابی طالب میں دم توڑ رہی ہے۔ اسی لیے خدا کی آواز آئی اے خدیجہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ کچھ نہیں ہے سوائے احسان کے۔ خدیجہ تجھ کو لوگوں نے تانے دیے کہ عبداللہ کے یتیم سے شادی کر دیے، ملینر بلینر رشتوں کو تو نے ٹھکرا دیا، ایک غریب یتیم بچے سے تو نے شادی کر دی، عبداللہ کے یتیم سے تو نے شادی کر دی۔ مگر بیوی نے کہا ہر شے مصطفیٰ پہ قربان، ہر شے رسول اللہ پہ قربان۔ خدا کی آواز ہے یہ خدیجہ تو نے اپنے سارے خزانے کو مصطفیٰ پہ قربان کر دیا، اب ہماری لامحدود حکمرانی میں، ہماری لامحدود حکومت میں لامحدود خزانے ہیں، ان لامحدود خزانوں میں ایک انمول ہیرا ہے، اس ہیرے کا نام فاطمۃ الزہرا ہے۔ ہم اس انمول ہیرے کو اے خدیجہ تمہارے نام کیے دیتے ہیں۔ تبھی تو ظہر عاشور جب حسین ابن علی نے اپنا تعارف کرایا، کیسے تعارف کرایا؟ انا ابن خدیجۃ الکبریٰ، میں خدیجہ کا بیٹا ہوں۔ خدا نے یہ بی بی کو مقام دیا جس کا شوہر بھی بے مثال، جس کا داماد بھی بے مثال، جس کے نواسے بھی بے مثال، جس کی بیٹی بھی بے مثال، جس کی نسل سے آنے والے امام بھی بے مثال۔ اے بی بی تجھے بس ام المومنین ہم نہیں کہتے، اے بی بی تجھے کس نے ام المومنین کہہ دیا؟ تو بس ام المومنین نہیں اے بی بی، تو ام المعصومین ہے، تو معصوموں کی امام ماں ہے۔ یہ بی بی جس نے ہر شے دین کے لیے قربان کر دی، جب تلک یہ زمین رہے گی، جب تلک یہ آسمان رہے گا، جب تلک یہ ماہ و انجم رہیں گے، جب تلک یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے رہیں گے، جب تلک یہ دین اسلام رہے گا، جب تلک مسجدوں میں اذانوں میں محمد رسول اللہ کی صدا رہے گی، تب تلک اے خدیجہ تیرا نام زندہ و تابندہ و پائندہ رہے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو شہزادی کی جو شخصیت ہے، اس سے جو ہماری بہنیں ہیں، ہماری مائیں ہیں، زینبیات ہیں، وہ کیا درس حاصل کر سکتی ہیں؟
اس پہ اگر مختصراً 1-2 منٹ کی اس پر بات کر لیں، کیونکہ عارف شاہ صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں، میں ان کی جانب بھی پڑھوں گا تھوڑا سا جو ہماری خواتین ان کے لیے اس میں کیا درس ملتا ہے۔ جی مصطفی صاحب، سب سے جس دعا سے میں نے آغاز کیا تھا، جو بی بی کے کردار میں ہر جگہ یہ نظر آ رہی ہے، وہ بی بی کی بلند ہمتی ہے۔ بی بی نے کبھی ہمت کو نہیں ہارا کہ لوگ جتنی بھی پریشانی دیتے رہے، مگر بی بی نے اس ہمت سے کام لیا جس کے بارے میں ہم خود دعا میں پڑھتے ہیں، اللہم انی اسألک من الہمم اعلاہا، خدایا مجھے ہمتیں دو، مگر کون سی؟ علی، اعلی، بلند ہمتیں عطا کرو۔ کہ بی بی کو خداوند متعال نے بلند ہمت عطا کی تھی کہ ہر مشکل موڑ میں بی بی نے صبر سے کام لیا۔ اور دوسری جو بہت اہم کوالٹی تھی، ابتدا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی، جو بی بی کی ہے اور ہمیں بہت ہر بندے کو، مرد عورت کو سیکھنا چاہیے، کسی کی بھی خدمت کریں کبھی کسی کو اپنا احسان مند نہ سمجھیں، ہمیشہ اپنے احسان کو بھلا دیا کریں۔ اور اگر میاں بیوی، جیسے آپ نے زوجہ کی طرف اشارہ کیا، اگر بیوی بہت خدمت کر رہی ہے شوہر کی، مگر شوہر اس کا شکریہ نہیں کر رہا، شوہر اس کا تھینک یو نہیں کر رہا، تو وہ یہ سوچے کہ میں اس شوہر کی خدمت کر رہی ہوں مگر خدا کی رضا کے لیے، پھر اس کی ہمت بھی بلند ہو جائے گی اور اس کا صبر بھی آسان ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت، کیونکہ شب ہے جناب خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کی جو ہے وفات کی، ام المومنین کی، تو اس کی زندگی سے کیا کچھ درس ملتا ہے، اور خصوصاً ہماری جو بہنیں ہیں، ہماری مائیں، ان کو ان کی زندگیوں میں مزید بہتری آ جائے، زندگی خدا کی جانب ہو جائے، اللہ کی منزل پا جائیں، کیا کچھ درس حاصل کیا جا سکتا ہے۔ آپ نے بہت ہی خوبصورت جو ہے اس کی گفتگو فرمائی۔ مولانا عارف حسین شاہ صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، قبلہ آپ کے ساتھ جو ہے معنویات کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے، روحانیات کے اوپر بات ہو رہی ہے۔ اخلاص کے فوائد کیا ہیں؟ انسان اگر اخلاص کو جو ہے اپناتا ہے اس جذبے کو، تو اس کے فوائد کیا ہوں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً انسان اگر مخلص بندہ بن جائے تو اس کی عبادات میں پروردگار عالم برکت عطا کرتا ہے۔ جس طرح جناب بی بی خدیجۃ الکبریٰ کے حوالے سے بھی بات ہو رہی تھی، تو اس کو ہم ربط دیں گے بی بی کے ساتھ کہ ان کے اعمال میں اخلاص تھا۔ جس عمل میں خلوص ہوتا ہے، خدا اس شخصیت کو بھی بقا دیتا ہے اور اس کے عمل کو بقا دیتا ہے۔ اخلاص کے بہت سارے فوائد ہیں، میں چند فوائد یہاں پہ آپ کو گنواؤں گا کہ قلیل ہو کثیر، وہ کم بھی کرے گا لیکن خدا اسے زیادہ کر کے دکھائے گا۔ خدا ہمیشہ کوانٹٹی کو نہیں دیکھتا، کوالٹی کو دیکھتا ہے۔ ایک انسان ہے جو 1000 رکعت نماز پڑھتا ہے، لیکن ایک وہ انسان ہے جو رات میں 2 ہی رکعت نماز پڑھتا ہے، لیکن خدا کے نزدیک وہ 2 رکعت اس کثیر سے زیادہ ہے۔ اس کی مثال میں اس طرح دوں گا کہ یہ ہمارے ساتھ بھی ایسا، آپ مثال اپنے ساتھ بھی اس کو ٹچ کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک انسان وہ ہے جس نے صرف ایک بار خلوص کے ساتھ آپ کے ہاتھ کا بوسہ لیا ہے، اور ایک وہ انسان ہے جس نے دھوکے دہی سے 100 مرتبہ آپ کے پاؤں کا بوسہ لیا ہے۔ تو آپ کے نزدیک کس کا بوسہ قابل ارزش اور قیمت ہے؟ جس نے ہاتھوں کو ایک مرتبہ چوما ہے لیکن بڑے خلوص اور اخلاص کے ساتھ چوما ہے، یا وہ انسان جو آپ کو روز دھوکہ دیتا رہا لیکن وہ 100 مرتبہ آپ کے پاؤں کو چوم چکا ہے؟ بالکل جس طرح آپ کے لیے وہ ایک بوسہ اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اس نے خلوص کے ساتھ آپ کے ہاتھوں کو چوما تھا، اور وہ پاؤں کو چومتا رہا، آپ اس کو اتنی اہمیت نہیں دیں گے کیونکہ وہ دھوکہ دہی کر رہا تھا۔ تو اللہ کی خدمت بھی بالکل اسی طرح ہے۔ ایک وہ انسان ہے جو نفاق کے عالم میں 1000 وقت نماز پڑھ لیتا ہے، اس طرح شیطان عبادت تو کر رہا تھا لیکن اس عبادت میں خلوص نہیں تھا۔ لیکن ایک سجدہ، اگر ایک ضربت، ہم مولا علی کی مثال دیتے ہیں، ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، تمام تر عبادتوں سے مولا کی ایک ضربت افضل ہو جاتی ہے، کیونکہ اس ضربت میں کیا تھا؟ خلوص تھا۔ دوسری چیز اخلاص کے لیے بہت ضروری ہے، قرآن کی آیت فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، کہ جب تک انسان اخلاص تب تک نہیں آتا، عروہ رسی کو کہتے ہیں، وثقی پروردگار عالم، جب تک وہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے نہیں تھام لیتا تب تک اس کے اعمال میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تیسری چیز جو فرماتے علماء اخلاق کے لیے ضروری ہے، جو انسان مخلصانہ عمل کرتا ہے اس کے وجود میں ایک اور صفت پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک صفت تو یہ، وہ اللہ کی رسی کو ہمیشہ مضبوطی سے تھامے رکھے گا اور اس کے وجود میں اخلاص ہوگا۔ دوسرا، اس کی قلت کو خدا کثرت عطا کر دے گا۔ تیسرا، تنزہ عن الدنیہ، خدا اس کے وجود کو پست چیزوں سے دور کر دے گا۔
جو چیزیں پست ہیں. کبھی کبھی اعلیٰ ترین شخصیات بھی پست چیزوں میں لگ جاتی ہیں، لیکن اگر اس کے وجود میں اخلاص ہوگا تو اس کا تیسرا فائدہ یہ ہوگا کہ پروردگار عالم اس کو پست چیزوں سے دور کر دے گا. مثال کے طور پہ آپ کو اس طرح مثال دوں گا کہ اگر آپ کسی ملک کے وزیر اعظم بن جائیں اور اس وزارت کے بعد آپ کو ایک شہر کا چھوٹا سا کاؤنسلر بنایا جائے، کہ آپ بننے کے لیے تیار ہوں گے؟ کبھی بننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. تو اگر آپ خلوص میں آ جائیں گے تو خدا ہمیشہ آپ کو ترفع الاعمال، آپ کو ہمیشہ بلندی عطا کرتا رہے گا. اس کی مثال میں اس طرح دوں گا کہ مثال کے طور پہ ایک بہت بڑا خطیب مثلا کوئی آیت اللہ تقریر کر رہا ہو، آپ اس کی تقریر میں بیٹھے ہوں اور اس تقریر کے ہال میں ایک چھوٹی سی چڑیا آ جائے اور ایک بندہ اٹھ کے اس آیت اللہ کو دیکھنے کی بجائے اس چڑیا کو دیکھتا رہے، اس چڑیا کے پیچھے جاتا رہے، تو دنیا کیا کہے گی؟ یہ پاگل آدمی ہے. ایک بہت بڑا عالم بیٹھ کے تقریر کر رہا ہے اور یہ چڑیا کے پیچھے. ہم مثال اس طرح علماء اخلاق اس طرح مثال دیتے ہیں، بالکل ایسے ایک بندہ آدمی نماز پڑھ رہا ہے، یعنی اللہ کے سامنے کھڑا ہوا، لیکن اس کے خیالات دنیا کی چڑیاؤں کے پیچھے جا رہے ہیں، مال دنیا کے پیچھے جا رہے ہیں. تو جس طرح آپ اس شخص کو بے وقوف بولیں گے، اسی طرح پروردگار عالم کے نزدیک اور وہ شخص بھی بے وقوف ہے جو حالت نماز میں اور حالت عبادت میں کھڑا ہے، لیکن صبح سے شام تک وہ کس چیز میں گھوم رہا ہے؟ اس چڑیا کے پیچھے گھوم رہا ہے. تو ایک تو انسان جب اللہ کا خلوص حاصل کرنا چاہے تو یہ سوچے کہ میں کس کی دربار میں کھڑا ہوا ہوں، تب تک اس کے اعمال میں خلوص نہیں آئے گا. اس کی مثال اس طرح دیتے ہیں، فرماتے ایک بادشاہ تھا، اس کی دربار میں ایک عالم دین گیا اور وہ بادشاہ یہ سمجھ لگا کیونکہ میں تخت پہ بیٹھا ہوں تو میرے پاس بہت زیادہ پاور آ گیا ہے. تو اس نے اس عالم کو کہا کہ آپ میرے پاور کو دیکھ کے کیا فیل کر رہے ہیں؟ تو اس عالم نے کہا کہ آپ ایک کام کر دیں، آپ بہت بڑے بادشاہ ہیں، یہ آپ کے دربار میں جو مکھیاں اڑ رہی ہیں ان کو کہیں کہ یہ آپ کے دربار سے نکل جائیں. تو بادشاہ نے کہا یہ مکھیاں میری نہیں سنتی. تو کہا یہ بھی آپ کا وہم و گمان ہے کہ یہ پوری رعیت جو ہے آپ کی باتوں کو سنتی ہے. اصل جس کے پاس پاور ہے، اصل جس کے پاس طاقت ہے، پروردگار عالم ہے. اور چوتھی چیز جو اخلاص سے پروردگار عالم انسان کو عطا کرتا ہے، خدا اس انسان کو بصرہو، اس کے وجود میں خدا بصیرت عطا کرتا ہے. اور علماء فرماتے جب انسان کے وجود میں بصیرت آتی ہے تو اس بصیرت کے نتیجے میں انسان اپنے عیبوں کو دیکھنے کی صلاحیت ڈال دیتا ہے. کئی لوگ ہمارے ایسے ہیں جو متقی ہیں، نمازی ہیں، لیکن اگر ان کو ان کی برائی بتائی جائے تو ایک تو وہ مانتے نہیں ہیں، دوسرا ان کے اندر یہ صلاحیت ہو کہ اپنے عیبوں کو دیکھیں. لیکن جو انسان مخلصانہ عمل کرتا ہے اس کے وجود میں بصیرت آ جاتی ہے. کل اگر کوئی اس کا عیب بتاتا بھی ہے تو فوراً اپنے وجود سے اس عیب کو دور کرتا ہے. پھر آخر میں قرآن کی آیت والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں جد و جہد کرتے ہیں، مخلصانہ جد و جہد کرتے ہیں، اللہ کہتا ہے وہ کبھی ایک تو پریشان نہیں ہوتے، کبھی بھی بے راہ روی کی طرف نہیں جاتے، کبھی اپنے راستے کو گم نہیں کرتے. ہم ہمیشہ ان کو صحیح راستہ دکھلاتے ہیں تاکہ ان کے وجود میں کبھی پریشانی نہ آئے. تو اگر انسان مخلصانہ عمل کرے تو پروردگار عالم اس کی بند گلیوں کو بھی کھول دیتا ہے اور اس کے سامنے وہ راستے اس کو بصیرت عطا کر دیتا ہے، اس کے چھوٹے سے عمل کو بڑھا دیتا ہے. اور ہم نے پچھلی نشست میں آپ کو بتایا تھا نا کہ خدا انسان کی نیت کو دیکھتا ہے. کہ میں نے کہا تھا اگر آپ مسجد میں جا رہے ہیں اور مخلصانہ مسجد میں جا رہے ہیں، مسجد کا دروازہ بند بھی ہے لیکن آپ کو مسجد کا ثواب ملے گا. اگر فقیر آپ سے خیرات مانگتا ہے، مخلصانہ اپنی جیب میں ہاتھ تو ڈالتے ہیں لیکن جیب میں کچھ پیسے نہیں ہیں، لیکن آپ کو پیسوں کا ثواب ملے گا. تو اگر انسان کے اعمال میں خلوص ہوں، اس کے روزے میں، اس کے نماز میں، اس کی پروردگار عالم میں، تو خدا اسے وہ مقام عطا کرتا ہے جو خدا نے انبیاء کو اور اولیاء کو عطا کیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت جو ہے وہ آپ نے اس کے فوائد کی طرف اشارہ فرمایا. بہت ہی ایمان افروز جو ہے وہ اخلاص کے جو فوائد ہیں. اور محمد رضا جان کاظمی صاحب کوئے خیال کے اوپر بات کر رہے تھے تو آف ایئر آپ ہو گئے تھے، تو جو ہماری بہن نے سوال کیا تھا کہ اس کو کوئے خیال کو کس طرح سے روکیں، وہ بات آپ مکمل کر لیں تو پھر میں ایک دوسرے پوائنٹ کی طرف آپ کے ساتھ گفتگو کروں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی معذرت، یہاں انٹرنیٹ کا پرابلم پہلے دن کی طرح دوبارہ نہیں معلوم کس وجہ سے ریپیٹ ہو رہا ہے بار بار. گفتگو یہ ہو رہی تھی کہ خیال پہ بھی کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے. دو مثالیں ہم نے دی تھیں کہ اگر گناہ کا خیال آتا رہے مسلسل تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ آپ سفید رنگ شدہ کمرے میں آ کے آگ جلاتے ہیں اور آگ کا دھواں جو ہے وہ آپ کے اس کمرے کو جلاتا تو نہیں ہے، گناہ نہیں کیا، ابھی صرف خیال ہے، کمرے کو جلاتا نہیں ہے مگر دھواں جو ہے کالا کر دیتا ہے. بالکل. اب خیال پہ کنٹرول کرنے کے لیے ایک بہترین نسخہ ہے. قرآن پاک کی 3 بڑی کمال کی آیتیں ہیں جس کو آیت سخریہ کہا جاتا ہے. تو 3 آیتیں، جیسے آیت الکرسی ایک آیت نہیں ہے مگر اسے آیت الکرسی کہا جاتا ہے، اسی طرح آیت سخریہ جو ہے یہ 3 آیتیں ہیں. سورہ اعراف کی آیت نمبر 54، 55، 56.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ الا له الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین. یہ ایک آیت. دوسری آیت ادعوا ربکم تضرعا وخفیۃ انہ لا يحب المعتدین. دوسری آیت. تیسری آیت ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها وادعوه خوفا وطمعا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. سورہ اعراف کی آیت نمبر 54 55 اور 56. یہ ڈیلی انشاءاللہ 70 مرتبہ کوشش کریں اس کی تلاوت کریں. 1 گھنٹے سے زیادہ ٹائم نہیں لگے گا، لیکن یہ 3 آیتیں مدد کریں گی انسان کا خیال پاک ہو اور خیال گناہ سے دور ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا، ان اللہ یحب التوابین، یعنی توبہ کرنے والے کو محبت خدا جو ہے وہ نصیب ہوتی ہے، محبت خدا ملتی ہے. تو اس محبت خدا اور توبہ کے متعلق اگر کچھ واقعہ کچھ سنا سکتے. دیکھیے، محبت خدا اور توبہ ہمارا تقریباً ابھی یہ 5واں سیشن ہے. کوشش یہ چل رہی ہے کہ توبہ پر گفتگو ہو، اور توبہ کمال کا ایک گفٹ ہے اگر کسی کو مل گیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے. علی بھائی آواز آ رہی ہے؟ مجھے لگ رہا ہے کہ تھوڑا کنیکشن میں پرابلم آ رہا ہے پھر. جی بسم اللہ بسم اللہ، آواز جا رہی ہے. تو میں 1-2 واقعات کی طرف اشارہ کروں انشاءاللہ اگر انٹرنیٹ نے ساتھ دیا. دیکھیے، اللہ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے. اللہ کی پوری کوشش یہ ہے کہ میرا بندہ جہنم میں نہ جائے. اللہ پوری کوشش کر رہا ہے کہ میرا بندہ جہنم کی آگ سے بچ جائے. جیسے کہ میں نے ایک پروگرام میں کہا تھا کہ مولا امام سجاد فرماتے ہیں کہ اللہ اپنے بندے کی توبہ کا اس انداز سے انتظار کرتا ہے، لگتا یہ ہے کہ اللہ کو ضرورت ہے، حالانکہ اللہ کو ضرورت نہیں بلکہ اس بندے کو ضرورت ہے. میں 1-2 واقعات کی طرف اشارہ کروں. روایات میں ملتا ہے قیامت کا دن ہوگا، ایک شخص کو لایا جائے گا اور اس شخص کے نیک اعمال کم ہوں گے اور اس کے گناہ زیادہ ہوں گے. تو فرشتے کہیں گے اب تیرا حساب کتاب بتا رہا ہے کہ تو جہنم میں جانے والا ہے. مگر آواز آئے گی، روایت بتاتی ہے کہ آواز آئے گی کہ اللہ کہے گا اے شخص، تیرے داڑھی کے اور بال جو سر کے ہیں سفید ہو چکے ہیں، مجھے شرم آ رہی ہے ان سفید بالوں کے ساتھ تمہیں جہنم میں ڈال دوں. یہ اللہ کا کرم، اللہ کی مہربانی. اب اس کے نیک اعمال بھی تھے مگر نیک اعمال کم تھے، برے اعمال زیادہ تھے. تو اللہ کہتے ہیں فرشتوں تلاش کرو. روایت بتاتی ہے اللہ کہتے ہیں فرشتوں تلاش کرو، اس کا کوئی ایک نیک عمل اچھا نکال کے دکھا، اس نیک عمل کے صدقے سے جنت بھیج دوں. تو فرشتے کہتے ہیں میرے اللہ اس کے گناہ زیادہ ہیں، نیک عمل کم ہے، مگر اس کا ایک نیک عمل نظر آتا ہے، یہ اکثر تجھے سجدے بہت کیا کرتا تھا، یہ تیرے سجدے بہت کرتا تھا، یہ نمازیں بہت پڑھتا تھا، نیک نمازی تھا. تو اللہ کہے گا چلو اس نماز کی وجہ سے جو اس نے کم پڑھی تھی، زیادہ پڑھنی تھی، صحیح پڑھنی تھی، ادا کرنی تھی، مگر کم مقدار کے باوجود بھی کیونکہ اس نے مجھے سجدہ کیا، میں اسے جنت میں بھیج دیتا ہوں. البتہ بریکٹس میں یہ بات بھی کہوں، اللہ اپنے حقوق کے متعلق تو بڑی آسانی سے معاف کر دیتا ہے، مگر حقوق الناس کے متعلق یہ نہ سمجھیے گا کہ جناب حقوق الناس آپ کسی کا حق کھائیں، کسی کی غیبت کریں، کسی پہ تہمت لگائیں، کسی کو تکلیف دیں اور یہ سمجھے اللہ معاف کر دے گا. نہیں، حقوق الناس تب تک معاف نہیں ہوں گے جب تک وہ خود بندہ جس کا حق آپ نے ضائع کیا ہے معاف نہ کرے. تو اس طرح کی کئی واقعات ہیں. اللہ بندے سے محبت کرتا ہے. رحمت خدا مہینہ رحمت کا ہے. اللہ چاہ رہا ہے کہ اس کا بندہ جو ہے وہ ڈائریکٹ جنت میں چلا جائے، وہ جہنم میں جائے نہ، جہنم کی آگ نہ چکھے. میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں، ایک نبی کا واقعہ ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو نور السماوات والارض، ملکوت السماوات والارض دکھایا، یعنی پوری کائنات اپنے نبی کے سامنے رکھ دی. تو اللہ کے نبی نے دیکھا کہ ایک بندہ گناہ کر رہا ہے. اللہ کے نبی جلال میں آئے، اللہ کے نبی نے بد دعا دی، وہ بندہ خدا مر گیا. پھر اللہ کے نبی نے دیکھا دوسرا بندہ خدا گناہ کر رہا ہے. اللہ کے نبی جلال میں آئے کہ ارے کھا رہا ہے خدا کا اور خدا کی مخالفت کر رہا ہے. اللہ کے نبی نے بد دعا کی اور وہ مر گیا. پھر اللہ کے نبی نے تیسرے بندے کو دیکھا، وہ بھی گناہ کر رہا ہے، ابھی بد دعا کرنے ہی والے تھے کہ اللہ نے کہا اے میرے نبی یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ تو میں بھی دیکھ رہا ہوں میرا بندہ گناہ کر رہا ہے، مگر میں صبر کر رہا ہوں، میں انتظار کر رہا ہوں کب میرا بندہ آ کے توبہ کرے گا. تو دیکھ رہا ہے اور بد دعا کر رہا ہے. نہیں، میں انتظار میں ہوں میرا بندہ توبہ کرے تاکہ جہنمی نہ بنے، تاکہ جنت چلے جائے. پھر ایک دوسرے نبی کا واقعہ ملتا ہے کہ ایک شخص آیا اس نبی کے پاس، اور واقعہ ملتا ہے کہ یہ نبی کوزے بناتے تھے، برتن بناتے تھے مٹی کے. تو ایک شخص آیا اس نبی کے پاس
اور اس نے برتن خریدا مٹی کا اس نبی سے, اور برتن خرید کے دکان سے باہر جا کے برتن توڑ دیا. نبی نے دیکھا نہیں, مگر نبی کو آواز سنائی دی, میرے ہاتھ کے بنائے ہوئے برتن اس شخص نے توڑ دیے. وہ شخص پھر دوبارہ اندر آیا, پھر اس نے دوسرا برتن خریدا, پھر باہر جا کے توڑ دیا, پھر دوبارہ آیا, تیسرا برتن خریدا, پھر باہر جا کے توڑ دیا. اس نبی نے آواز دی, اس نبی نے کہا کہ اے شخص, اگر برتن خرید کے توڑنا ہی ہے, تو نے تو پیسے دے دیے, اب تو مالک ہو گیا, مگر میرے سامنے کیوں توڑ رہا ہے؟ یہ میرے قریب, میری دکان کے قریب کیوں توڑ رہا ہے؟ اس شخص نے خریدا دوسرا برتن, نبی کے سامنے توڑ دیا. نبی نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ تو اس شخص نے کہا میں کوئی عام انسان نہیں ہوں, میں جبریل ہوں, مجھے اللہ نے تمہارے پاس بھیجا ہے یہ بتانے کے لیے کہ جب تم تبلیغ کر کر کے تھک جاتے ہو, جب دیکھتے ہو لوگ تمہاری باتوں کا اثر نہیں لے رہے, گناہ پہ گناہ کر رہے ہیں, تو جلال میں آ کے بد دعا دے دیتے ہو نا, خدایا انہیں نابود کر دے. تو خدا تمہیں یہ سمجھانا چاہ رہا ہے, دیکھو تمہارے ہاتھ کے بنے ہوئے مٹی کے برتن جب تمہاری آنکھوں کے سامنے ٹوٹ رہے ہیں تو تمہیں کتنی تکلیف ہو رہی ہے. تو خدا بھی نہیں چاہتا کہ اس کے بندوں پہ عذاب نازل ہو, تو بھی صبر کر, خدا بھی صبر کر رہا ہے کہ کب اس کے بندے آ کر توبہ کریں گے. تو دیکھیے سبحان اللہ, یہ توبہ بتا رہی ہے کہ خدا اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے, انتظار میں ہے کہ اگر تم سے خطا ہو گئی, اگر تم سے غلطی ہو گئی, آ جا, جلدی آ جا, معافی مانگ اور میں تمہیں معاف کر دوں. عشق خدا پہ بہت سارے واقعات ہیں, آج انٹرنیٹ بہت تنگ کر رہا ہے تو میں زیادہ شاید گفتگو نہ کر پاؤں, لیکن انشاءاللہ آئندہ پروگراموں میں. بالکل صحیح, بالکل صحیح. اور اس وقت ہمارے پاس تقریباً صرف 10 منٹ رہ گئے ہیں, اور میں چاہوں گا کہ ایک سوال جو ہے وہ مولانا علی رضا صاحب سے بھی اور مولانا عارف حسین شاہ صاحب کی خدمت میں رکھا جائے. 5 منٹ اس پہ اگر لگا دی جائے تو دونوں سے جو ہے وہ 2 پوائنٹس کے اوپر اور انشاءاللہ بات ہو جائے گی. مولانا علی رضا صاحب, بہت خوبصورت آپ نے بات کی, جناب خدیجہ سلام اللہ کی نورانی زندگی سے کیا کچھ ہمیں اخذ کرنا چاہیے, قلب کی نورانیت کیسے ممکن ہے, کس طرح سے قلب کو نورانی کیا جائے, اور قلب کی نورانیت ہے کیا, ہمیں کیسے معلوم ہو ہمارا قلب نورانی ہو گیا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے قلب کا ذکر قرآن میں بہت ہے, الا من اتى اللہ بقلب سلیم, کوئی کامیاب نہیں ہے مگر یہ کہ قیامت کے دن قلب سالم لے کر اللہ کی بارگاہ میں آئے. اور مختلف انداز سے, جیسے دعائے جوشن کبیر میں آپ پڑھیں گے 21, 23 اور 19 رمضان کہ یا طبیب القلوب, اے دلوں کے طبیب میرے اللہ, یا منور القلوب, اے دلوں کو نور دینے والے میرے اللہ, یا نور القلوب, اے دلوں کے نور میرے اللہ, یا انیس القلوب, اے دلوں کی انسیت رکھنے والے میرے اللہ, اے دلوں کے دوست. یعنی یہ دل ہیں جس کے بارے میں بار بار احادیث میں ذکر ہو رہا ہے, یا وہ خوبصورت عارفوں کی جو اکثر عرفاء اس حدیث کو پڑھا کرتے ہیں, اور صوفیہ کرام بھی ان حدیث کو پڑھتے تھے, اکثر کہتے ہیں لا یسعنی ارضی, یہ دعا حدیث قدسی ہے حقیقت میں, لا یسعنی ارضی ولا سمائی بل یسعنی قلب عبدی المؤمن. نہ خدا کہہ رہا ہے نہ میں زمینوں میں رہتا ہوں, نہ میں آسمانوں میں رہتا ہوں, نہ میں گویا جنگلوں میں رہتا ہوں, نہ میں سمندروں میں رہتا ہوں, زمین اور آسمان سب میرے لیے چھوٹے ہیں, اور پھر میں کہاں رہتا ہوں, میں مومن کے دل کے اندر رہتا ہوں, میں اپنے مومن کے دل, بندے کے دل کے اندر رہتا ہوں. دوسری حدیث کیسا دل, دوسری حدیث کے بتلا رہی انا عند منکسرت قلوبہم, میں کون سے دلوں میں رہتا ہوں, میں ٹوٹے ہوئے دلوں کے اندر رہتا ہوں, میں اجڑے ہوئے دلوں کے اندر رہتا ہوں. دیکھیے اگر ہم چاہتے ہیں اپنے دل کو صاف کریں, سب سے پہلے دل کی 5 سینسز ہوا کرتی ہیں. میں مختصر صرف شامے کی طرف اشارہ کروں گا, یعنی دل کے سونگھنے کی طاقت. جس طرح آنکھوں کی دیکھنے کی طاقت ہے تو دل کے دیکھنے کی طاقت بھی ہے, کان کے دیکھنے کی طاقت ہے, کان کے سننے کی طاقت ہے تو دل کے سننے کی طاقت ہے, زبان کے چکھنے کی طاقت ہے تو دل کی چکھنے کی طاقت ہے. جس طرح 5 سینسز حواس خمسہ اللہ نے ہم کو ظاہری دیے ہیں, اس طرح باطنی حواس خمسہ بھی ہیں. ان میں سے ایک حواس خمسہ یا ون آف دا سینسز کون سا ہے, سینس آف اسمیلنگ, سونگنے کی جو طاقت ہے, یا جس کو قوہ شامہ کہا جاتا ہے. اس سونگنے کی طاقت دل میں بھی ہمارے اندر ہوا کرتی ہے. کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے دل کی سونگنے کی طاقت زندہ ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں تعطروا بالاستغفار, استغفار سے اپنے آپ کو عطر لگاؤ. اے مولا یہ کون سا عطر ہے, یہ کہاں سے ملے گا؟ نہیں, استغفار کرو گے خدا کے طرف سے وہ نور نکلے گا, ایک خوشبو تمہارے اندر سے نکلے گی جو ولی خدا اسے محسوس کرے گا, جس کے دل کی سونگنے کی طاقت جاگ رہی ہے. اب دیکھیے جب حضرت یعقوب جو نابینا ہو چکے تھے, حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کو کہا کہ اس کرتے کو میرے بابا کی آنکھوں پہ ڈال دو, فَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ, میرے بابا کی آنکھوں کی روشنی واپس آ جائے گی. اب تاریخ اور روایت بتلاتی ہے, اور قرآن میں بھی یہ جملے ہیں کہ ادھر سے مصر سے یہ قافلہ چلا, جیسے مصر سے قافلہ چلا, ادھر فلسطین میں بیٹھے ہوئے یعقوب نے
کہا انی اشم ریح یوسف، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ ارے یہ کیسی خوشبو آ گئی؟ ہماری خوشبو تو ہم تو 1-2 میٹر سے آگے سونگ نہیں سکتے، مگر یعقوب یہ مانوی شامہ رکھتے تھے، مانوی سونگنے کی طاقت رکھتے تھے۔ جب اویس قرنی رسول اللہ سے ملنے کے لیے مدینہ آئے، ماں نے کہا تھا شام تک واپس پلٹ آنا، رسول اللہ سے ملاقات نہیں ہوئی، رسول اللہ کو دیکھے بغیر اویس قرنی واپس یمن چلے گئے۔ جب رسول اللہ پہنچے، رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ انی اشم نفس الرحمن من الیمن، مجھے یمن سے اللہ کی خوشبو آ رہی ہے، رحمان کی خوشبو آ رہی ہے۔ یہ کون سی خوشبو تھی؟ یہ مانوی خوشبو تھی، جسے اس ناک سے نہیں، مانوی دل کے شامے سے انسان محسوس کر سکتا ہے۔ اور اگر ہم چاہتے ہیں اس چیز کو پالیں، کس طرح پا سکتے ہیں؟ ایک حدیث میں آپ کی خدمت میں عرض کر کے اور گفتگو کو ختم کروں گا کہ جو حدیث ہے امالی الصدوق میں بھی ہے، بحار میں بھی غالباً وہ حدیث موجود ہیں کہ رسول اللہ فرماتے ہیں من اغتاب امرأ مسلما بطل صومه، اللہ اکبر، کہ جو اپنے مسلمان بھائی کی غیبت کرے گا۔ اب دیکھیے میں کس طرح سونگنے کی طاقت، کس طرح ہم کبھی نہیں سونگتے، غیبت کی بدبو کتنی ہے، مگر مولا خود بتلا رہے ہیں کہ جو اپنے مسلمان بھائی کی غیبت کرے گا اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ یہ فقہی بطلان نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ ہم نے کہا کہ روزہ باطل ہو گیا، اس میں روزہ غیبت سے بات نہیں، یہ مانوی باطل، مانوی طور پہ اس کا روزہ باطل ہو چکا ہے، مانوی بطلان ہو چکا ہے۔ پھر مولا فرماتے ہیں وَجَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَفُوخُ مِنْهُ رَائِحَةٌ أَنْتَنُ مِنْ جِيفَةٍ، اور یہ غیبت کرنے والا جس نے روزے میں اپنے مسلمان بھائی کی غیبت کی ہے اور مانوی طور پہ اس کا روزہ باطل ہو چکا ہے، مولا فرماتے ہیں جب وہ قیامت کے دن آئے گا اس کے جسم سے اتنی گندی بدبو نکل رہی ہوگی جو مردار سے بھی گندی بدبو ہوگی، جس کی وجہ سے پوری قیامت میں کھڑے لوگ اذیت ہو رہے ہوں گے۔ تبھی تو جب 2 عورتیں رسول اللہ کے پاس آئی، کہنے لگی یا رسول اللہ ہم نے روزہ رکھا ہے، رسول اللہ نے فرمایا الٹی کرو، انہوں نے الٹی کی اور گندا بدبودار گوشت نکلا۔ وہ حیران ہو گئی، یا رسول اللہ خدا کی قسم کچھ نہیں کھایا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا یہ تمہارے عمل کا باطن ہے، تم نے ظاہراً کچھ نہیں کھایا، اپنے مسلمان بھائی کی غیبت کی ہے۔ اور خدا قرآن میں کہہ رہا ہے لا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتتا فکرہتموہ، اب ایک دوسرے کی غیبت نہیں کیا کرو، کیونکہ غیبت کا نتیجہ یہی ہے کہ گویا تم اپنے مردہ مسلمان بھائی کے مردہ اور مرے ہوئے مسلمان بھائی کا گوشت کھا رہے ہو۔ یہ ہے باطنی شامہ، اگر کسی کا بیدار ہو جائے تو ان حقیقتوں کو وہ سمجھ سکتا ہے۔ جزاک اللہ، بہت ہی خوبصورت جو ہے وہ گفتگو ہو رہی ہے، دل چاہ رہا تھا کہ اور مگر چونکہ دامن وقت میں جگہ نہیں رہی، سید عارف شاہ صاحب آپ کی طرف تیزی کے ساتھ آگے بڑھوں گا۔ تمام ہمارے پاس صرف جو ہے تقریباً 3 منٹ رہ گئے ہیں، اور ایک سوال بھی آیا ہے، اس میں سے کہا جا رہا ہے کسی صاحب نے پوچھا ہے کہ امام حسین السلام کے حرم سے جو ہے وہ میری والدہ نے سجدگاہ لی اور مولا کے ذریعے میں ہدیہ رکھ دیا اور سجدگاہ کو ساتھ لے کر گھر آ گئی۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم نے سجدگاہ پہ نماز بھی پڑھی، پتہ نہیں تھا کہ ہم نے حرم کی نگہبان سے اجازت نہیں لی، تو کیا نماز نہیں ہوگی؟ اب کیا کریں؟ اس حوالے سے بھی گفتگو کر دیں، پھر میں ایک اور پوائنٹ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ جی کافی لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہم حرم کی سجدگاہیں جو ہیں گھر لے جاتے ہیں اور اس پہ ہم نماز پڑھ لیتے ہیں۔ تو اس میں سمپل طریقہ یہی ہے کہ جب آپ پھر کبھی واپس حرم جائیں تو حرم والوں کو بول دیں کہ ہم غلطی سے سجدگاہ اٹھا کر لے کر گئے تھے، یا وہاں کسی کو بول دیں کہ اس سجدگاہ کی جگہ پہ کوئی سجدگاہ حرم میں رکھ دی جائے۔ ٹھیک ہے، تو اگر روحانیت کے اوپر ہو رہی، اخلاص کے اوپر بات ہوئی، صرف 2 منٹ رہ گئے میرے پاس، مشکل سے 3 منٹ۔ اللہ سے دوری کے اسباب کیا کچھ ہو سکتے ہیں انسانی زندگی کے اوپر، اس زندگی پہ بھی اور آخرت پہ بھی؟ جی اس کا بس جی مختصر اس کا جواب یہی ہوگا کہ دیکھیے 2 چیزیں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوتی ہیں۔ جب انسان میں خلوص نہیں ہوتا تو یقیناً اللہ سے دوری کا سبب بنتا ہے، اور وہ کون سے اسباب ہیں ہم نے بتایا کہ جو انسان کو خلوص میں رہنے چاہیے، اور وہ کون سے اسباب ہیں جو انسان کو اللہ سے دور کرتے ہیں۔ ایک سبب یہی ہے کہ جو بندہ مخلص ہوتا ہے، قرآن کہتا ہے لا یخافون فی اللہ لومۃ لائم، مخلص آدمی کبھی بھی کسی سے نہیں ڈرتا، وہ صرف پروردگار عالم سے ڈرتا ہے۔ مخلص آدمی کبھی ضد نہیں کرتا، اگر اس کو اپنی غلطی کا پتہ چل جاتا ہے وہ پلٹ جاتا ہے جناب غور کی طرح۔ اور چند اسباب ہیں جو انسان کو پروردگار عالم سے دور کرتے ہیں، جن میں معصومین فرماتے ہیں ایک سب سے جو بڑا سبب ہے وہ حب دنیا کا سبب ہے۔ اب یہاں پہ کافی کنفیوژن پیدا ہو جاتا ہے کہ مولانا کیا حب، اکثر کہا جاتا ہے مولا علی دنیا سے دوری کرتے تھے، دنیا کو 3 طلاقیں دے دی، تو اس کا کیا مطلب مولانا ہم دنیا نہ کمائیں
اور اگر دنیا نہ کمائے تو ہمارا گھر کیسے چلے گا، بچے کیسے؟ قطعاً اہل بیت نے یہ نہیں کہا کہ آپ تجارت نہ کریں، یہ نہیں کہا کہ آپ اچھی تنخواہ نہ لیں، یہ نہیں کہا کہ آپ اچھے گھر میں نہ رہیں، یہ نہیں کہا کہ آپ اچھی سواری نہ رکھیں۔ بہترین زندگی ایک مومن کی ہونی چاہیے اور کوشش کرے اپنی زندگی دوسروں کی زندگی بہترین بنائے۔ حب دنیا کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی محبت اللہ کی محبت سے بڑھ جائے۔ یہ نہیں کہ ابن سعد امام حسین کو جانتا نہیں تھا، جانتا تھا، لیکن ابن سعد کے دل میں دنیا کی محبت امام حسین کی محبت سے زیادہ تھی۔ اس کے لیے صرف میں یہ قرآن کی آیت پڑھوں گا اور اس میں تمام تر نتیجہ اخذ کرتے ہیں۔ قرآن کی آیت قل ان کان آباؤکم و اخوانکم، اے انسان یہ بتا تمہارے ماں باپ، اخوانکم تمہارے بھائی، وازواجکم تمہاری بیویاں، واموال تمہارا مال، وتجارت تمہاری تجارت جو بزنس کرتے ہو، مساکن تمہارے گھر، احب الیکم من اللہ ورسولہ، یعنی تمہارے ماں، تمہارے باپ، تمہاری بیوی، تمہاری تجارت، تمہارا مال، تمہارا گھر، جو جو چیزیں اللہ نے گنوائی ہیں، کیا یہ سب اللہ کی محبت سے تمہارے دل میں زیادہ محبت رکھتے ہیں؟ یہی تو وجہ ہے کہ قرآن میں پروردگار عالم جو انسان پہ احکام رکھے، تو کچھ لوگ ایسے تھے رسول خدا کے لشکر میں جب لشکر میں نہیں جاتے تھے پر حل مخلفون، وہ خوش ہوتے تھے کہ اچھا ہوا آج ہم جنگ میں نہیں گئے، جہاد سے دوری کو پسند کرتے تھے، سکون کو پسند کرتے تھے، اپنے مال کی محبت اتنی تھی کہ خمس دینا پسند نہیں کرتے تھے، بچوں کی محبت اتنی زیادہ تھی تو بچوں کو جہاد پہ بھیجنا پسند نہیں کرتے تھے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں اس آیت کا اگر کوئی روئے زمین پر کوئی مصداق اتم یعنی کمپلیٹ اگر کوئی مصداق ملتا ہے، وجود مبارک امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام۔ امام نے بھائیوں کو قربان کیا، بچوں کو قربان کیا، مال کو قربان کیا، ساتھ میں جو کچھ آئے تھے امام حسین نے قربان کیا۔ یعنی یہ کربلا میں امام حسین نے ثابت کیا کہ پروردگارہ حسین ابن علی کے دل میں ان سب سے زیادہ کس کی محبت ہے؟ آپ کی محبت ہے، پروردگار عالم کی محبت ہے۔ جناب علی اصغر کو بھی قربان کی یہ بتا کر تو انسان کو یہ کمپیریزن کرنا چاہیے کہ اس کے دل میں کس کی محبت ہے۔ اگر ٹائم ہے تو میں صرف 1 منٹ کے لیے یہ چیز بتا دوں۔ ایک مرتبہ جناب ابو ذر جو ہے معاویہ کو انہوں نے دیکھا اور اپنے تمام تر اصحاب کے ساتھ بیٹھے، تو انہوں نے کہا میں نے رسول خدا سے سنا تھا کہ جب تم اپنے اصحاب کے ساتھ یعنی بنو امیہ اکٹھے ہو کر بیٹھیں گے تو اس دن کے بعد اسلام کا فاتحہ سمجھے پڑھ لیا جائے گا اور مسلمان اس دن کے بعد کجروی کی طرف چلے جائیں گے۔ تو وہاں پہ بنو امیہ کا ایک شخص اٹھا، اس نے کہا تم ہمارے اوپر جھوٹ باندھ رہے ہو، جب تمہارے پاس کوئی اس حدیث کا گواہ ہے؟ تو جناب ابو ذر نے کہا کہ میرے پاس کوئی گواہ تو نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ حضرت علی سے پوچھ لیں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، حضرت علی کو لاتے ہیں، شاید وہ آپ کی گواہی دے دیں۔ جب وہ لوگ مولا علی کے پاس پہنچے، انہوں نے کہا ابو ذر نے ایسا کہا کہ جب بنو امیہ آ جائیں گے تو یہ اسلام پر ایسے دن آئیں گے۔ تو اب یہاں پر دیکھیے مولا علی کے وجود میں خلوص، مولا علی کے وجود میں سچائی کس قدر تھی کہ جب مولا کو کہا گیا تو امام نے کہا یہ حدیث میں نے رسول خدا سے نہیں سنی، اگر ہم ہوتے تو ہم کہتے تھے کہ ایک جھوٹ عارضی طور پہ بول دیا جائے۔ ابو ذر مولا کا صحابی، ابو ذر مولا کا قریبی، ابو ذر نے جو امام فرمایا میں نے یہ نہیں سنا لیکن میں نے رسول سے یہ ضرور سنا تھا، اگر آسمان کے نیچے ابو ذر سے سچا خدا نے اگر دیکھو تو اس سے سچا خدا نے پیدا۔ تو یہی وجود اگر انسان میں ہو کہ یعنی مولا وہاں پہ فیور کر سکتے تھے اپنے صحابی کی لیکن فیور نہیں کی، مولا نے حق اور سچ کا ساتھ دیا، تو انسان اپنے وجود میں یہ دیکھے کہ اللہ سے زیادہ کسی چیز کی محبت نہیں ہونی چاہیے۔ اور یہ مہینہ بھوک ہمیں دلا کے بتاتا ہے کہ اللہ کی خاطر تمہیں بھوک اور پیاس اور ہر چیز قربان کر۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اور ناظرین اس کے ساتھ جو پروگرام کو اختتام کی طرف لے کر جاتے ہیں، انتہائی مشکور و ممنون ہیں مولانا محمد رضا جان کاظمی صاحب کراچی سے شامل ہوئے، مولانا علی رضا جان کاظمی صاحب قوم المقدس سے شامل ہوئے، مولانا عارف حسین شاہ صاحب آپ مشرق مقدس سے ہمارے ساتھ شامل ہوئے۔ ناظرین خدا کی طرف کے عنوان سے ہمارا ایک دن چھوڑ کے یہ پروگرام ہو رہا ہے اور یوں روز UK ٹائم سے 4 بجے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ بہت ہی مانوی جو ہے وہ گفتگو اپنے